اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علیہ اما بعد۔ پچھلے کچھ دنوں پیچھے کل سے میں نے جو موضوع بیان کیا تھا وہ یہ تھا کہ اللہ کی نظر میں سب سے بڑی نعمت اللہ کی ذات نے ان سب سے بڑی جو ہمیں نعمت عطا کی ہے، وہ ہمیں نعمتیں سب زیادہ ہیں، لیکن اگر دیکھا جائے تو کوئی بھی اللہ کی نعمت ہے وہ کم نہیں ہے، لیکن اگر وسیع ذہن سے دیکھا جائے تو سب سے بڑی پہلے نعمت جو بنتی ہے وہ ہے کہ ہمیں انسان پیدا کیا، انسان کے بعد ہمیں امتی نبی کا بنایا، مسلمان کے گھر میں پیدا کیا۔ یہ نعمات تو خدا کی بہت زیادہ ہیں، لیکن یہ مخصوص ہوتی ہیں کہ مثلا میرے لیے ایک نعمت ہے، وہ دوسرے کے لیے نہیں ہے۔ تو ایک ہے کہ زندگی تو تمام لوگوں کو اللہ نے دیا، یہ تو ایک نعمت ہے نا، زندگی یہ بھی ایک نعمت ہے۔ اور چوتھی اللہ کی ذات نے، میں نے بتا رہا تھا تو اللہ کی ذات نے چوتھی جو نعمت عطا کی ہے کہ ہمیں مسلمان بنایا، تیسری اور چوتھی یہ کہ ہمیں علی علیہ السلام کا پیروکار بنایا، علی علیہ السلام کی معرفت عطا کری، علی علیہ السلام کی محبت عطا کی، ان کا شیعہ بنایا۔ جو سب نعمات دیکھی جائیں تو ایک نعمت دوسری سے بڑھ کر ہے، دوسری تیسری سے بڑھ کر ہے، تیسری چوتھی سے بڑھ کر ہے۔ اس کی میں سمجھتا ہوں کہ آج پہلے موضوع پہ بات کروں، وہ ہے یہ کہ سب سے پہلی جو نعمت ہے وہ انسان ہے۔ کہ اگر ہمیں اللہ جانور بنا دیتا، اگر اللہ کتا بنا دیتا، بلا بنا دیتا، اللہ ہمیں کیا کہتے ہیں مچھر بنا دیتا، اگر ہمیں اللہ کوا بنا دیتا، اللہ ہمیں چڑیا بنا دیتا، مقصد اللہ ہمیں مرغا بنا دیتا، مختلف چیزیں ہیں۔ مثال یہ ہے کہ اللہ نے یہ خاص مہربانی کی کہ انسان کے لیے سب سے اشرف جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نے خود قرآن میں فرمایا کہ میں نے تمہیں بہت خوبصورت بنایا ہے، احسن التقویم، آئے انسان تجھے میں نے احسن بہت سونا بنایا ہے، بہت پیارا بنایا ہے۔ اللہ نے مخلوق خدا میں انسان کو بلند کہا ہے کہ میں نے تمہیں بہت بہتر مخلوق بنایا ہے۔ تو اے میرا اللہ، یہ جو انسان ہے تو نے ہمیں جانور نہیں بنایا، تو یہ کیوں خوبصورت ہے؟ یہ بھی خدا نے پھر بتایا ہے نا۔ صرف یہ ہے نا کہ ہم احسن تقویم، ہم بہتر ہیں، سب سے اچھے ہیں، سب سے بہتر ہیں، کیوں ہیں؟ کہ اللہ نے ہمیں دو نعمت عطا کی۔ ایک نعمت ہے کہ ہمیں عقل دی، اور دوسری نعمت ہے کہ ہمیں خیش بھی دی اور ہمیں عقل۔ جانوروں میں صرف خیش ہے، انسانوں میں دو چیزیں ہیں۔ اگر وہ انسان صرف خیش پہ عمل کرتا ہے تو حیوانوں سے بدتر ہو جاتا ہے، اگر عقل سے پر دیکھتا ہے تو وہ فرشتوں سے افضل ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح آپ دیکھیں کہ ایسے بھی انسان خدا نے پیدا کیے ہیں جن کے پاس عقل کی نعمت نہیں ہے، ان کو ہم کیا کہتے ہیں؟ یہ لاش ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہے، اس کے پاس عقل نہیں ہے۔ جس کے پاس عقل نہیں ہے اس کو انسان سمجھا بھی نہیں جاتا ہے، وہ بھی حیوانوں کی طرح ہی ہوتے ہیں انسان، لیکن کیونکہ ان کے پاس عقل کی نعمت نہیں ہے، پاگل ہیں، تو ان کو کوئی اہمیت نہیں دیتا، کہتا ہے پاگل ہے، اس کو تو سمجھ بھی نہیں ہے، نہ اس پہ کوئی قانون لاگو ہوتا ہے، اس کو نہ کچھ کوئی کہتا ہے، نہ اس کو بیچارے کی نہ کوئی عزت ہوتی ہے، نہ کچھ کی مقام ہوتا ہے۔ تو گویا انسان کی تو عزت ہے اس کی عقل کی وجہ سے ہے۔ جب وہ عقل سے ہٹتا ہے، عقل سے دوری اختیار کرتا ہے، عقل کی بات نہیں مانتا، پھر وہ انسان ظاہری صورت میں ہے، حقیقت میں پھر وہ بھی ہے مون ہے۔ جیسے کہ اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ جب آدمی بدتمیز ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ انسان ہے یا تو حیوان ہے، تمہیں تو بولنے کی تمیز بھی نہیں ہے۔ سمجھ، انسان میں تمیز بھی ایک شرط ہے، انسان ہے تو اس میں بولنے کی تمیز ہو، بولنے کا ادب ہو، اس کا اخلاق ہو۔ تو گویا انسان تب انسان ہے جب وہ عقل کے مطابق عمل کرے، اگر وہ عقل کے مطابق عمل نہیں کرتا تو وہ حیوان ہے۔ اس لیے قرآن میں بھی بعض جگہوں پر یہ بیان کیا ہے کہ انسان کے بارے میں وہ لوگ زندہ اور انسان کہا گیا جو اللہ اور رسول کی بات کو قبول کرتے ہیں۔ جو اللہ اور رسول کی بات قبول نہیں کرتا وہ دیکھنے میں انسان ہے، حقیقت میں وہ حیوان ہے، بلکہ حیوانوں سے بالخیر، جو صرف خیز پہ چلتا ہے پھر حیوانوں سے بھی بدتر ہے۔ تو اسی طرح قرآن کی آیت ہے اولئک الانعام بل ھم اضل، گویا تو کچھ لوگ حیوان ہیں بلکہ حیوانوں سے بدتر ہیں۔ تو بہترین وہ انسان ہے جو عقل کی اطاعت کرے اور خواہش نفس سے بچنے کی کوشش کرے، وہ حقیقی انسان ہے۔ اللہ کی ذات
ہمیں حقیقی انسان اور حقیقی مسلمان اور حقیقی مومن بننے کی توفیق دے۔ آگے میں انسان کے بعد پھر مسلمان اور امتی ہونا کا اور باقی چیزوں کا بھی شیعہ ہونے کا بیان دوں گا۔ اللہ کی ذات ہمیں صحیح معنی مومن بننے کی توفیق دے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔